أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ ترجمہ کنزُل ایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے اسے جو اللہ کی مرضی پر سلامتی کے راستے اور انہیں اندھیریوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اپنے حکم سے اور انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ ترجمہ کنزُل عرفان۔ اللہ اس کے ذریعے اسے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی مرضی کا تابع ہو جائے اور انہیں اپنے حکم سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ یہاں قرآن کی شان کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے اور جو اپنے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں لگا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کفر و شرک اور معاصی کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان اور اعمال صالحہ کے نور میں داخل فرما دیتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ بی کی ضمیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہے۔ اس اعتبار سے معنی بنے گا کہ اللہ تعالی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ معنوی اعتبار سے یہ بات قطعاً درست ہے۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير۔ ترجمہ کنزُل ایمان۔ بے شک کافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح بن مریم ہی ہے۔ تم فرما دو پھر اللہ کا کوئی کیا کر سکتا ہے اگر وہ چاہے کہ ہلاک کر دے مسیح بن مریم اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی، جو چاہے پیدا کرتا ہے اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ترجمہ کنزُل عرفان۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح بن مریم ہے۔ تم فرما دو اگر اللہ مسیح بن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرما لے تو کون ہے جو اللہ سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے؟ اور آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ لقد کفر الذین قالوا، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نجران کے عیسائیوں نے یہ بات کہی ہے اور نصرانیوں کے فرقہ یعقوبیہ و ملکانیہ کا یہی مذہب ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بتاتے ہیں کیونکہ وہ حلول کے قائل ہیں، اور ان کا اعتقاد باطل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کیا ہوا ہے، جیسا پھول میں خوشبو اور آگ میں گرمی۔
जैसा फूल में खुशबू और आग में गर्मी ने माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, अल्लाह ताला इससे पाक है। अल्लाह ताला ने इस आयत में हुक्म कुफ्र दिया और इसके बाद उनके मजहब का फसाद बयान फरमाया। इस आयत में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उलूहियत की कई तरह तरदीद है। एक, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौत आ सकती है और जिसे मौत आ सकती है वो खुदा नहीं हो सकता। दो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम माँ के शिकम से पैदा हुए और जिसमें ये सिफात हो वो अल्लाह नहीं हो सकता। तीन, अल्लाह ताला तमाम आसमानी और जमीनी चीजों का मालिक है और हर चीज रब ताला का बंदा है। अगर किसी में अल्लाह ताला ने हुलूल किया होता तो वह अल्लाह का बंदा ना होता। हालांकि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इस बात का इकरार करते हैं कि वो अल्लाह ताला के बंदे हैं। चार, अल्लाह ताला आज खुद खालिक है। अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम में उलूहियत होती तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आज खुद खालिक होते। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।